اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، زندہ باد اسلام چینل سے علامہ علیہ رفیدی نعیمی آپ خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر نعمت بڑی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جس نعمت کو دیکھتے ہیں وہ دوسری سے بڑی نظر آتی ہے۔ ہر نعمت بڑی عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کی قدر بالکل نہیں کرتے، اس کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن جب اس سے بندہ محروم ہو جاتا ہے تو پھر اس کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ آج ہم اس پر ایک واقعہ جو ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم سماعت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کتنی عظیم نعمت ہوتی ہے۔ تو حضرت یہ امام حاکم اپنی کتاب مستدرک کے اندر انہوں نے اس کو یہ نقل کیا اور اس حدیث کو انہوں نے صحیح قرار دیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ گھر سے تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان بار بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمایا کہ میرے پاس ابھی جناب سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ابھی وہ رخصت ہو کر گئے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے کا ذکر کیا کہ جس نے 500 سال تک اللہ تعالیٰ کی مسلسل عبادت کی، اور اس کی عبادت کرنے کا عالم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر کے اندر چھوٹا سا جزیرہ تھا وہاں تک پہاڑی پر پہنچا دیا، اور روزانہ جب اس کو بھوک لگتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے اس بندے کے لیے ایک انار کا درخت اگا دیا، تازہ پھل لگتا وہ کھا لیتا، اور جب پیاس لگتی تو رب ذوالجلال نے سمندر کا سارا پانی کڑوا تھا لیکن اپنے اس بندے کے لیے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو 500 سال تک وہ اسی طرح اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ پھر جب اس کے موت کا وقت قریب آیا تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ یا اللہ، میں نے تیری بڑی عبادت کی ہے اور مجھے بڑا لطف آیا ہے، ہر رکن کے اندر، نماز کی عبادت کے ہر رکن میں بڑا مجھے لطف آیا، لیکن جو مجھے لطف سجدے میں آیا وہ کسی جگہ پر نہیں آیا۔ یا اللہ، میری 2 دعائیں اور قبول فرما لے، جتنی تو نے پہلے قبول فرمائی ہیں 2 دعائیں اور قبول فرما لے۔ تو جناب جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے 2 دعائیں کون سی مانگی تھیں؟ پہلی دعا اس کی یہ تھی کہ یا اللہ، لوگ پتہ نہیں کس کس حالت میں مریں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یا اللہ جب میں مروں تو میرا سر سجدے میں ہو۔ اللہ اکبر، کیسی پیاری دعا ہے۔ اور پھر دوسری دعا اس نے یہ کی کہ یا اللہ، کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ کھا جاتی ہے، درندے کھا جاتے ہیں، پرندے، یہ سمندر کے جانور کھا جاتے ہیں، تو یا اللہ میری دوسری دعا یہ بھی قبول فرما لے کہ قیامت تک میں سجدے میں ہی پڑا رہوں، کوئی چیز میرے جسم کو کھائے نہ۔ جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس کی دونوں دعاؤں کو قبول فرما لیا، اور میں جب بھی اس جزیرے سے گزرتا ہوں اب بھی وہ بندہ سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین، جب اس نے یہ دعا مانگی اللہ نے اس کی دونوں دعاؤں کو قبول فرما لیا اور سجدے میں جناب یہی پڑا رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بندہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو قیامت کے دن رب تعالیٰ اس بندے کے بارے میں یہ فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں، اس میرے بندے کو میرے رحمت کے صدقے جنت میں داخل کر دو۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ، رحمت کے صدقے؟ میں نے تو 500 سال تیری عبادت کی ہے، تو رحمت کا والا کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ یہ فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میرے رحمت کے صدقے جنت میں داخل کر دو، لیکن اس کا بار بار اصرار یہی ہوگا کہ یا اللہ، میں نے 500 سال تیری عبادت کی ہے تو میں اپنی عبادت کے صدقے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا اچھا، اس کو اپنی عبادت میں بڑا مان ہے، چلو لاؤ اس کو میزان پر، ہاں اب ہم اس کا حساب لیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جب اسے میزان پر لایا جائے گا پھر رب ذوالجلال فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں، اس نے جو 500 سال کی عبادت کی ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھ دو، اور دوسرے پلڑے میں نے جو ایک نعمت عطا کی ہے آنکھ، وہ دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ اللہ اکبر۔ تو جب تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا تو آنکھ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس کی 500 سال کی عبادت اس کا مقابلہ نہ کر سکے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتوں دیکھو، میری ایک نعمت کا یہ حق ادا نہیں کر سکا، ابھی تو اس کا پورا بدن باقی ہے، جسم کے بے شمار اعضاء باقی ہیں، میں نے اس کو آنکھیں دی ہیں، میں نے اس کو کان دیے ہیں، اس کو میں نے بولنے کے لیے زبان دی ہے، میں نے اس کو ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں،
بے شمار جسم کے میں نے اس کو آزاد سے سلامت دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی دیکھو کہ اس کے لیے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کس نے کیا، اس کے لیے کھانے کا اہتمام کس نے کیا، اس کو 500 سال کی عمر کس نے دی ہے، اس کو عبادت کرنے کی توفیق کس نے دی ہے، اس کو اتنا عبادت پر مان ہے۔ لہٰذا یہ بندہ میری ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکا، لہٰذا ابھی میری اور نعمتیں بڑی باقی ہیں، تو یہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم۔ جب اس بندے کو معلوم ہوگا وہ جہنم میں جانے کا حکم، میری 500 سال کی عبادت بھی کام نہ آئی، پھر وہ کہے گا یا اللہ اب مجھے معلوم ہوا کہ تیری نعمت کتنی عظیم ہے، تیری نعمت کی قدر و قیمت کیا ہے، تیری ایک نعمت کا مقابلہ 500 سال کی عبادت بھی نہیں کر سکتی، یا اللہ اب مجھے معلوم ہو گیا، لہٰذا اب مجھے اپنی رحمت کے صدقے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ اکبر، پھر اللہ کی رحمت کے صدقے اس جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین، معلوم ہوا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، ہر نعمت بڑی عظیم ہے، بڑی قدر و قیمت والی ہے۔ تو ہم کیا عبادات کرتے ہیں؟ ہم 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، 500 سال تو بڑی عمر، بڑی دور کی بات ہے، 500 سال عبادت کرنا۔ ہم تو جناب 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ بھی اللہ کی تعالیٰ کی عبادت میں نہیں لگا سکتے۔ 5 نمازوں کا وقت جو لگتا ہے اس کو جمع کیا جائے تو تقریباً 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ بھی اللہ کی عبادت کے لیے نکال سکتے تو کس قدر یہ افسوس کی بات ہے۔ تو ناظرین، جان جائیے اللہ تعالیٰ کی نعمت، ہر کی نعمت بڑی عظیم ہے، اس کا ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عبادات فرض کی ہیں ہم ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے سے ہماری جو ہے مغفرت فرما دے گا۔ تو 5 وقت پابندی سے ہم نماز ادا کریں، جو بھی احکامات ہم پر فرض ہو چکے ہیں ہم پوری کوشش کریں ادا کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے ہم ان کو ادا کریں، تو جو کمی پیشی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ